اسلام کی تاریخ میں ایسے واریر گزرے ہیں جن کی بہادری، حکمت اور قربانیاں آج ہمیں سبق دیتی ہیں۔ یہ وہ جانباز تھے جنہوں نے نہ صرف اسلام کا دفاع کیا بلکہ اپنی زندگی کو حق کے راستے کے لیے وقف کر دیا۔ آج ہم آپ کو اسلام کی تاریخ کے ان 5 عظیم جنگجوؤں سے ملائیں گے جن کی بہادری کی داستانیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ چلے جانتے ہیں ان عظیم سپاہیوں کی کہانی جن کی بہادری اور ایمان نے اسلام کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ نمبر 1 پر آتے ہیں حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 592 عیسوی میں مکہ مکرمہ کے ایک معزز قریش قبیلے بنو مخزوم میں ہوئی۔ یہ ایک ایسے صحابی تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے زائد جنگیں لڑی اور ان جنگوں میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید جب بھی میدان جنگ میں جاتے تو اپنے لیے ہمیشہ شہادت کی دعا کرتے اور اس قدر جنگ کرتے کہ سامنے والے کے پسینے چھڑا دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگ کے دوران 9 تلواریں توڑ دی اور ہزاروں دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ آپ نے میدانوں میں بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے، یہاں تک کہ آپ کی زندگی موت کو آ لگی۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار، نیزہ یا تیر کا نشان نہ ہو، اور ہر تیر لگنے کے بعد میری تمنا ہوتی تھی کہ میں جام شہادت نوش کروں۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات بخار کی حالت میں اپنے بستر پر ہوئی، جس سے ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہوا، جس میں انہوں نے کہا، موت لکھی ہوئی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہوتی ہے تو زندگی خود جا کر موت سے لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا ایک پیغام سنا دو، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بھی بستر پر نہ پڑا ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات 21 ہجری 642 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ عظیم سپہ سالار اور فاتح کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی زندگی ایمان، قربانی اور جہاد کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کی جنگی حکمت عملی آج بھی عسکری علوم کا حصہ ہے۔ آپ نے اپنی تمام صلاحیتیں اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، جس کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ سیف اللہ کے لقب سے یاد کیا جائے گا۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کی پیدائش 13 رجب 600 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کو بتا دیں کہ حضرت علی پہلے اور آخری ایسے شخص تھے جن کی پیدائش کعبے میں ہوئی تھی، جو آپ کے لیے ایک منفرد اعزاز ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بھی تھے، اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ دوستو، اب تک اسلام کی تاریخ میں سب سے بہادر اور طاقتور کوئی گزرا ہے تو وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی کی بہادری کی وجہ سے انہیں رسول اللہ نے اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کے خطاب سے نوازا تھا۔ دوستو، حضرت علی رشتے میں حضور کے چاچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ دوستو، حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی تھے۔ دوستو، خیبر کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کا جیتنا بہت مشکل تھا، لیکن مسلمان فوج کی کمان اللہ کے شیر یعنی حضرت علی کے ہاتھ میں تھی، اور 1600 سپاہیوں کے ساتھ حضرت علی نے خیبر کے 14,000 سپاہیوں کو شکست دی اور خیبر کے قلعے کے دروازے کو صرف اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا اور اسے فتح کر لیا۔ قلعے کا جو سب سے اونچا مینار تھا، اس پر حضرت علی نے اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ جنگ کے بعد سب مسلمان مل کر بھی اس دروازے کو نہیں اٹھا پائے جسے حضرت علی نے اپنی صرف 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب کی وفات 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی۔ انہیں کوفہ میں ایک خوارج کے فرد عبد الرحمن بن مجلم نے مسجد میں فجر کی نماز کے دوران زخمی کیا، اور 2 دن بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی کی تدفین کوفہ کے قریب نجف کے مقام پر کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے شریعت کے کئی اہم اصول مرتب کیے اور آپ کی تقریریں اور اقوال آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آپ کی خلافت عدل و انصاف کی بہترین مثال تھی۔ آپ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے تو اس کا جواب ظلم سے مت دو بلکہ انصاف اور احسان سے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کہا جاتا تھا کیونکہ آپ ہر جنگ میں صف اول میں رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ایمان، شجاعت، علم اور تقوی کی مثال ہے۔ آپ کا طرز خلافت اور شخصیت اسلامی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ اہل بیت میں محبت کا درس آپ کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے، جو تمام مسلمانوں کے لیے اتحاد اور بھائی چارے کی بنیاد ہے۔ دوستو، نمبر 3 پہ آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ وہ بھی کیا عظیم و شان ہستی تھی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جس راستے سے حضرت عمر گزر جاتے، اس راستے سے شیطان گزرنے سے بھی ڈرتا تھا۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کے لقب سے نوازا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ 584 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عادی سے تھا۔
جو مقام سفارت کاری اور عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ تاجر تھے اور بہادری، گھوڑ سواری اور علم میں اپنی مثال آپ تھے۔ دوستو، حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا سنہرا دور سمجھا جاتا ہے۔ ان کی سلطنت تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو، حضرت عمر راتوں میں گلیوں میں گھومتے تھے اور کہتے تھے اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کر دوں۔ دوستو، حضرت عمر نے لگ بھگ 10.5 سال خلافت کی اور حضرت عمر کی خلافت میں مسلمانوں نے کئی ملک فتح کیے۔ دوستو، حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے ایران، ارمانیہ، جارجیا، سیریا، جارڈن، فلسطین، لبنان اور ترکمانستان جیسے کئی ملک فتح کیے اور اسلام کے پرچم کو ہر جگہ پھیلا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات یکم محرم 24 ہجری کو ہوئی۔ انہیں 26 ذوالحج اور 23 ہجری کو ابو فروز نامی ایک مجوسی غلام نے فجر کے نماز کے دوران زخمی کیا۔ چند دن بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ ان کی تدفین مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست کو ایک مضبوط بنیاد عطا فرمائی۔ آپ کی انتظامی مہارت، عدل و انصاف اور فتوحات نے اسلامی دنیا کو ایک عالمی طاقت بنا دیا۔ آپ کو ہمیشہ ایک عظیم خلیفہ اور رہنما کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ایمان، تقوی اور خدمت کی اعلیٰ مثال ہے۔ نمبر 4 پہ آتے ہیں حضرت حمزہ عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش تقریباً 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور چچا تھے۔ وہ ایک بہادر، دلیر اور عظیم شخص تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ آپ کا لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر اور اسد الرسول یعنی رسول کا شیر تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خاطر بے شمار قربانیاں دی اور کئی غزوات میں حصہ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں حصہ لیا اور اپنی طاقت اور بہادری کا خوب مظاہرہ کیا۔ قریش کا کہنا تھا کہ ہمارے جان و مال کا سب سے زیادہ نقصان حمزہ نے ہی پہنچایا ہے۔ اس لیے جنگ احد میں ہند نے اپنے غلام وحشی بن حرم کو خاص طور پر ان کی شہادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ جنگ کے دوران وحشی نے ایک نیزہ پھینکا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ بعد میں ان کی لاش کے ساتھ بے رحمتی کی گئی، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد صدمہ پہنچا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء کا لقب دیا کیونکہ ان کی شہادت اسلام کے لیے ایک عظیم قربانی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو میدان احد میں دیگر شہداء کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آج بھی ان کا مزار جبل احد کے قریب موجود ہے اور مسلمانوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ ان کی قربانی نے اسلام کے لیے جذبہ قربانی کو مزید تقویت دی اور مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ دین کی سربلندی کے لیے جان کی قربانی سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ نمبر 5 پہ آتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہیں دنیا صرف ایک عظیم جنگجو ہی نہیں بلکہ انصاف، رحم اور حکمت کا پیکر مانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، 1137 میں عراق کے شہر ترکیت میں پیدا ہوئے۔ ایک عام انسان کی طرح ان کی زندگی کا آغاز ہوا، مگر ان کے اندر عظمت کا جذبہ بچپن سے ہی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تربیت نور الدین زنگی کے زیر سیاہ حاصل کی، جو اس وقت شام کے حکمران تھے۔ یا ان کی قائدانہ صلاحیتیں اور جنگی حکمت عملی نے سب کو متاثر کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت پڑھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بدری صحابی تھے جنہیں اللہ نے بعد میں اپنے اہم کام کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام، لبنان کے سلطان ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے مسکراؤں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے ایک جنگ سے قبل انہیں بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کے کیوں نہ داخل ہونا پڑے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے 88 برس تک ایک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو اگر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ وہاں اللہ اکبر کی گونج پیدا کرے گا۔ 28 رجب کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کر لیا۔ انگلستان سے بادشاہ رچرڈ اور فرانس سے شہنشاہ فلاپ نے مجموعی طور پر 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ اس وقت 3 مسلم خلیفہ موجود تھے لیکن انہوں نے سلطان صلاح الدین کی مدد سے انکار کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عالم اسلام کی اسارت پر روتے تھے اور آج تاریخ کو یاد نہیں کہ وہ 3 خلیفہ کون تھے۔
کسی کو ان کے نام تک یاد نہیں۔ 2 برس تک عیسائیوں کا یہ گھیرا قائم رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان پر حملہ کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو لوگ ایسے دیکھتے جیسے وہ ایک ماں ہو اور ان کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ جس وقت یہ 3 خلیفہ اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوئے ہوتے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ جب یہ خلیفہ مزیدار پکوانوں سے اپنے پیٹوں کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے، اسلام کا یہ رنج عظیم ایک عام سے خیمے میں وہی کھانا کھاتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا تھا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک دن یروشلم اور قبلہ اول کو آزاد کروا کر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی۔ شہنشاہ انگلستان اور رجٹ نے ایک بار اپنے ساتھیوں سے کہا، جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا شخص یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے تب تک کوئی بھی یروشلم کو فتح نہیں کر سکتا، اور یہ بات 100% سچ ثابت ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات 4 مارچ 1193 کو دمشق شام میں ہوئی۔ وہ تقریباً 55 سال کے تھے اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ صلیبی جنگوں میں گزارتے ہوئے اسلامی دنیا کے اتحاد اور یروشلم کی فتح کے لیے وقف کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ویڈیو میں کوئی بات غلط لگے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔